subscribe our channel, like and share the video. یہ کہانی راجو چڑے اور اس کی فیملی کی ہے، جس میں اس کی بیوی ٹینی چڑیا اور بیٹی گڑیا تھی۔ ارے بیٹی، کھانا کھا لو، دیکھو ایسا کھانے سے انکار نہیں کرتے۔ امی، میں نے کہا نا کہ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ لیکن بیٹا، یہ کھانا غذائیت سے بھرپور ہے، ایسے کھانے سے انکار نہیں کرتے۔ مجھے نہیں کھانا ہے۔ سنیے نا، آپ ہی اپنی بیٹی کو کھانا کھلائیے، یہ نالائق میری ایک نہیں سنتی۔ ارے بٹیا، ایسے اپنی امی کو تنگ نہ کیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اچھے سے کھانا کھا لوگی تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ سچ ابو جی؟ ہاں بیٹا، بالکل سچ۔ تو پھر ٹھیک ہے امی، میں کھا لیتی ہوں۔ آئس کریم کے لالچ میں گڑیا جلدی جلدی کھانے لگتی ہے۔ ابو جی، میں نے کھانا کھا لیا، اب چلے آئس کریم کھانے۔ ہاں چلو بیٹا۔ گڑیا اپنے ابو کو آئس کریم کے ٹھیلے تک لے کر جاتی ہے، اور وہاں گڑیا اور اس کے ابو بڑے مزے سے آئس کریم کھاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، راجو چڑا اور ٹینی چڑیا تیار ہو کر دوسرے جنگل ایک دوست کی شادی میں جا رہے تھے۔ گڑیا بیٹی، ہم شام تک لوٹ آئیں گے، تب تک تمہیں پورے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے امی، ویسے بھی میں بڑی ہو گئی ہوں۔ ہاں، تمہارا تو قد بھی بڑھ گیا ہے۔ ہاں ابو جی، یہ دیکھو۔ اب آپ دونوں کا ہو گیا تو چلے ہم۔ ہاں ہاں چلو۔ گڑیا، کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ ٹھیک ہے امی، مجھے بھوک لگے گی تو کھانا کچن میں ہے، کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ مجھے سب یاد ہے امی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ اس کے بعد ٹینی چڑیا اور راجو چڑا شادی میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ دوسرے جنگل جاتے ہوئے راستے میں ایک حادثے میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جب گڑیا نے اپنے والدین کی لاشیں دیکھیں تو اسے گہرا صدمہ ہوا۔ چھوٹی سی گڑیا یتیم ہو گئی۔ کالو کوے اور چمکیلی نے گڑیا کی ذمہ داری لے لی۔ آج سے ہم ہی تمہارے امی ابو ہیں۔ رو مت بیٹی۔ گڑیا چمکیلی سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ پھر کیا تھا، کالو کوا اور چمکیلی اپنا سارا سامان لے کر گڑیا کے گھر رہنے لگے۔ کچھ روز تک تو چمکیلی گڑیا کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چمکیلی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ ارے او مہارانی، تمہاری پلیٹیں کون دھوئے گا؟ اب کیا تمہارے لیے میں ایک نوکرانی بنوں؟ نہیں آنٹی جی، میں دھو دیتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چمکیلی گڑیا پر اور بھی ظلم کرنے لگا۔ وہ گڑیا سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی۔ ارے اٹھ جا رانی، کب کے صبح ہو گئی ہے، اب تک گھر میں جھاڑو نہیں لگی۔ اب کیا جھاڑو لگانے کا کام میں ہی کروں؟ ابھی لگاتی ہوں آنٹی جی۔ گڑیا دن بھر گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، چمکیلی اسے کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ گڑیا اکثر اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ امی، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تبھی چمکیلی زور زور سے چلانے لگی۔ ارے بدذات، کہاں مر گئی؟ تجھے کہا تھا نا کنویں سے پانی بھرنے کے لیے۔ آئی آنٹی جی۔ گڑیا برتن اٹھا کر پاس والے کنویں میں گئی۔ جیسے ہی وہ کنویں سے پانی نکالنے لگی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی کنویں میں جا گری۔ گڑیا خوف زدہ تھی، لیکن کنویں کے اندر تو ایک حیرت انگیز جادوئی دنیا تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ نہیں بیٹا، تم کنویں کے جادوئی دنیا میں ہو۔ کنویں کی جادوئی دنیا؟ ہاں بیٹا، اس دنیا میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تمہیں جو چاہیے حاصل ہوگا۔ مجھے تو میرے امی ابو چاہیے۔
गुड़िया के ऐसा बोलते ही उसके अम्मी अब्बू हाजिर हो गए। बेटा गुड़िया, गुड़िया दौड़कर अपने अम्मी अब्बू से लिपट गई। आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मेरी भी आप लोगों के साथ मौत हो जाती। ऐसा नहीं कहते बेटा, मुझे इल्म है कि चमकीली तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। क्या आप लोग वापस नहीं आ सकते? नहीं बेटा, लेकिन तुम जब चाहो हमसे मिलने आ सकती हो। तुम्हें भूख लगी है ना? गुड़िया के सामने ढेर सारे फल आ जाते हैं। चलो बेटा, खाओ। गुड़िया रोते हुए खाना खा रही थी। कितने दिनों से वो इस लाड प्यार को तरस रही थी। अम्मी, आप रोज़ मुझे खाना खिलाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। खाना खाने के बाद गुड़िया के अब्बू ने उसे आइसक्रीम दी। इस दिन वो अपनी अम्मी अब्बू से मिलकर बहुत खुश थी। काफ़ी वक्त गुड़िया ने उनके साथ गुजारा। दोनों ने उसे बहुत प्यार किया। बेटा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। हाँ, कल यहीं हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है अम्मी। गुड़िया वापस बूढ़ी फाख्ता के पास गई। उस तरफ बेटा। गुड़िया जादुई रास्ते से कुएं से बाहर आ गई। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची तो उसे चमकीली की आवाज़ सुनाई दी। अरे वो रानी, आज ही पानी मिलेगा क्या? अभी लाई आंटी। आज पूरा दिन गुड़िया बहुत खुश थी। चमकीली उसे जो भी काम देती वो खुशी खुशी करती। ये देखकर चमकीली बहुत हैरान थी। अगली सुबह उठते ही गुड़िया ने बर्तन लिया। आंटी, मैं पानी लेकर आती हूँ। आज इसे क्या हो गया है? खुद काम करना चाहती है। गुड़िया कुएं के पास गई और चमकीली उसे देखने लगी। चमकीली ने देखा कि गुड़िया कुएं में कूद गई। यहाँ चमकीली को लगा कि गुड़िया कुएं में कूदकर मर गई। इस लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी, लेकिन दुनिया वाले मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। अरे कालू जी, सुनते हो? चमकीली ने कालू कौवे को आवाज़ लगाई और उसे सारा वाकया बताया। इसीलिए मैं कहता था कि बच्ची पर इतना जुल्म न करो। अब उसकी मौत का इल्ज़ाम हम दोनों पर आएगा। कालू कौवा और चमकीली दोनों कुएं के पास आकर बैठते हैं। यहाँ कुएं के अंदर गुड़िया अपनी अम्मी अब्बू के साथ बहुत खुश थी और कुएं के बाहर कालू कौवा और चमकीली बहुत परेशान थे। काफ़ी देर बाद जब गुड़िया जादुई रास्ते से कुएं से बाहर आई तो कालू कौवा और चमकीली उसे देखकर डर गए। भूत भूत। भूत भूत। गुड़िया को वहां देखकर कालू कौवा और चमकीली घर छोड़कर वहां से भाग गए। अब गुड़िया अपने घर में अकेली रहती थी और रोज सुबह उठकर घर के काम ख़त्म करके सीधी कुएं में कूदकर दूसरी दुनिया में अपने अम्मी अब्बू के पास जाया करती थी। गुड़िया यतीम भी थी और नई भी। इसके वालिदैन इसके पास नहीं थे, लेकिन इसके करीब थे। ये गुड़िया का नसीब ही था जो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं।